ہر انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں مرنا، دوسروں کو ہی مرنا ہے۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ یا یہ سانحہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک وہم ہے جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ایک ایسا دن بھی ضرور آتا ہے جس دن ہمیں چلے جانا ہے، جس دن ہم زمین کے 4-5 فٹ نیچے ہوں گے، جس دن ہمارا دنیا میں وجود ختم ہو جائے گا، جس دن ہمارا دنیا میں کوئی تذکرہ بھی نہیں کرے گا۔ کتنی ہی ماہر فن، کتنی ہی بڑے لوگ تھے جنہیں آج کوئی نہیں جانتا، مگر وہ اپنے وقت میں بڑا نام رکھتے تھے۔ ہم بھی اپنے بڑوں کو نہیں جانتے، ہمیں اپنی تاریخ کا بھی نہیں پتہ۔ ہم کل کی باتیں تو جانتے ہیں، مگر 100 سال پہلے جو قبرستانوں میں دفن ہو گئے، آج ان کے نام تک بھی نہیں معلوم۔ انسان اتنا چھوٹا ہے کہ پوری کائنات میں ایک زمین، اس میں ایک ملک، ملک میں ایک صوبہ، صوبے میں ایک شہر اور شہر میں ایک انسان ہے۔ یہ ہے انسان کی ویلیو کہ اسے دفن ہونے کے لیے 6 فٹ زمین چاہیے۔ اس کے بعد مٹی، گرد و غبار، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہوتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے۔ جیسے ہی شعور آتا ہے، شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک لا علمی ہوتی ہے کیونکہ شعور نہیں ہوتا۔ شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بال سفید ہونے کے ساتھ ہے، نہ اسکول و کالج کے ساتھ ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ دنیا کے کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں، ہم بڑے انسان ہیں، ہم بڑے کام کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں صرف پیدا ہو جانا اور مر جانا زندگی نہیں ہے۔ کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ جو دستک دے رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ قوانین انسان کے لیے ہے۔ جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر ہیرا بن جاتا ہے۔ آپ کسی اچھی بیکری میں جائیں اور وہاں سے ایک 500 روپے کا اچھا کیک لیں اور اپنے قریبی دوست کے پاس اس کے گھر جائیں اور اسے گفٹ کے طور پر پیش کریں۔ یہ 500 روپے آپ کے لیے 500 روپے نہیں رہے گا، وہ تحفے میں بدل جائے گا۔ اسی طرح اس میں خلوص اور محبت کی چاشنی بھی شامل ہو جائے گی۔ وہ دوست آپ سے انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے گا اور آپ سے کہے گا یہ تکلف آپ نے کیوں کی، لیکن اگر اگلے ہی لمحے وہ آپ کا دیا ہوا کیک اٹھائے اور زمین پر پٹخ دے تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ بات 500 روپے کی نہیں ہے، بات آپ کے خلوص، چاہت اور تحفے کی ہے۔ اسی طرح کائنات کے مالک نے زندگی بھی تحفے کی شکل میں ہمیں دی ہے۔ سوچئے کہ ہم زندگی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ یہ زندگی ہے۔ آپ اسے محسوس کیجئے۔ اگر آپ کے 5 روپے کسی نالی یا گٹر میں گر جائیں تو آپ اسے نکال لیں گے اور اس کی قدر کریں گے۔ اگر زندگی کا دن ضائع ہو جائے تو اس کی قدر ہی نہیں کی جاتی۔ یہ زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اسے محسوس کیجئے، غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو محسوس نہیں کرتے اور یہ گزرتی جا رہی ہے۔ زندگی کو جتنی اہمیت دینی چاہیے ہم اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ سب سے قیمتی چیز زندگی ہے۔
لوگ 10 روپے کی خاطر 10 گھنٹے لڑتے نظر آتے ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ 5 گھنٹے واپس نہیں آ سکتے. عدالتوں میں چلے جائیں، 60% مقدمات ایسے ملیں گے جو بیٹھ کر حل ہو سکتے تھے، لیکن وہ پولیس، وکیل اور عدالت کی نظر ہو گئے. جیلوں میں بے شمار ایسے قیدی ملیں گے جن کی کیس حقیقتاً کیس نہیں تھے. وہ کیس بننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ جرم ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے زندگی کو اہمیت نہیں دی، اس لیے انہیں قید کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ زندگی کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر جو بھی چیز ہو اس کی قدر نہ ہو تو اس کے ہونے کا، اس کی موجودگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. دن میں کئی بار زندگی کو محسوس کیجئے. دماغ کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہوتا، اس کو جس طرح لگا دیں یہ لگا رہتا ہے. جب آپ اسے فرضی خوشی دیتے ہیں تو یہ اگلے ہی لمحے فرضی خوشی کو اصلی خوشی سمجھ لیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مثبت ہوتے ہیں ساری مثبت چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ منفی ہوتے ہیں تو ساری منفی چیزیں آپ کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتی ہیں. زندگی ایک بار ملی ہے، اس لیے جینے کا حق ادا کیجیے. اس زندگی کو محسوس کر کے شاندار بنا کر جائیں. جو شخص کہتا ہے کہ میں کل سے کروں گا، اس کا شاندار لمحہ کبھی نہیں آتا، اس کی زندگی کبھی شاندار نہیں ہو پاتی. اس لمحے سے شروع کیجئے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دنیا کے کتنے لوگوں کا کل آتا ہی نہیں، جس کا آج نہیں اس کا کل بھی نہیں ہے. یقین کر لیجئے کہ یہ جذبات، یہ چیزیں، یہ لمحات دوبارہ نہیں آنے.